السلام علیکم گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نکاح۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان اسلامی قانون کے روح سے جو تعلق اور رابطہ پیدا ہو جاتا ہے وہ محض اپنی نفسانی اور جنسی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اور نہ نکاح کا یہ مقصد ہے کہ ایک مرد اور عورت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عورت کو مرد کی شہوانی خواہشات کی تکمیل کا اعلیٰ کار بنا دیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک دینی اور مذہبی عمل اور ایک اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ میاں بیوی میں باہمی مناسبت کا پاکیزہ رشتہ ہے، اور مقصود اصلی اس کا یہ کہ مرد عورت کے میل ملاپ سے ایک کامل اور خوشگوار زندگی وجود میں آئے، اور نسل انسانی کا سلسلہ بھی حدود الہی کی نگرانی کے درمیان بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، یعنی جہاں تک میاں بیوی میں وظیفہ زوجیت کا تعلق ہے تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایسی ہی ہیں جیسے کاشتکار کے لیے کاشت کی زمین، زمیندار کے لیے اس کا کھیت۔ اس قطع زمین کو جس میں کاشت کے لیے تخم ریزی ہوتی ہے، پیداوار کے لیے بیج بویا جاتا ہے، اور اس میں سبزی گلا نباتات کا نشو نما ہوتا ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح اور وقت گزاری کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اسے اپنی بڑی دولت سمجھ کر اسے نہایت درجہ عزیز رکھتا ہے اور اس سے پیداوار حاصل کر کے منافع کماتا ہے۔ اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے کھیتی کی جگہ ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں ایک دوسرے سے تعلق اور قربت سے مقصود نسل انسانی کی بقا، اولاد کا اصول اور ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشگوار ماحول کی فراہمی ہے، نہ کہ قضائے شہوت اور محض جنسی خواہشات کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون عورتوں کے مخصوص ایام میں قربت و ہم بستری کی اجازت نہیں دیتا۔ غرض نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ قرآن مجید میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی اپنے حق میں آئندہ کے لیے کچھ کرتے رہو، اپنے لیے مستقبل کا سامان کرو، پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ بات نہ بھولو کہ تمہیں ایک دن مرنا اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ جامع الفاظ ہیں جن سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسروں کے کام کرنے والے پیدا ہوں اور کارخانہ عالم کا نظام قائم رہے۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین، اخلاق اور آدمیت کے جواہر سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ گویا اس کی تاکید ہے کہ لذتوں میں مشغولیت کے وقت بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھول جائیں، لذت پرستی ہی میں ڈوب کر نہ رہ جائیں، بلکہ اپنی لذتوں کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی فکر سے غافل نہ ہوں۔ اگر ان ذمہ داریوں اور فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی اور شہوانی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی میں ڈوب کر رہ گئے تو خداوند قدوس کے یہاں باز پرست سے کس طرح بچ سکو گے؟ اور قرآن عظیم کے اور مقامات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نکاح کے باب میں مردوں سے فرمایا، نکاح جس کی اجازت تم مردوں کو دی جا رہی ہے وہ ازواجی زندگی کی قید و بند میں رہنے اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے ہے جو رشتہ نکاح کے بعد تم پر عائد ہوتی ہیں۔ اس کا مقصود نفس پرستی اور بدمستی نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے حق میں فرمایا، عورتیں جو مردوں کے رشتہ نکاح میں آ رہی ہیں انہیں بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ازواجی زندگی قید و بند کی پابند بن رہی ہیں۔ ہوس رانی اور بد چلنی کی زندگی ازواجی زندگی نہیں بن سکتی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کا مقصود نکاح کے ذریعے ایک پاکیزہ افتماب زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے، جنسی خواہشات کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہارے عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے، یعنی اللہ عز و جل نے مردوں کے لیے نوع انسانی ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ دونوں میں الفت و محبت قائم رہے اور تخلیق انسان کی غرض پوری ہو۔ پھر دونوں کے باہمی اختلاط و قربت سے انسان کو اولاد بخشی اور اولاد کی اولاد عطا فرمائی، پوتے اور نواسے دیے تاکہ نوع انسانی برقرار رہے۔ تو ازواجی تعلقات کا قائم کرنا اور انہیں نیک مقاصد کی خاطر باقی رکھنا ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمی ہے جن کا خدا قدوس نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور اپنے احسانات و انعامات میں گنایا۔ سورۃ فرقان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا پھر اسے خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ اسلام نے سارے انسانی معاشرے کی بنیاد خاندان ہی پر رکھی ہے اور سسرال کو بھی خاندان کا ایک جز بنایا۔ تو اجتماعی زندگی میں خاندان کو جو اہمیت حاصل ہے وہی
یہی اہمیت رشتہ نکاح کو بھی حاصل ہے۔